नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी-एहतिशाम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहबाब ज़ी-वक़ार, आज जिस मौजू पर गुफ्तगू करने जा रहा हूँ वो है कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। मौजूदा दौर में हर इंसान परेशान है, हर कोई किसी न किसी परेशानी का शिकार है। किसी को माली परेशानी है, किसी को घरेलू परेशानी है, किसी को बीमारियों की वजह से सुकून और इत्मीनान नहीं है। उसके बाद जब बंदा दुआ के लिए हाथ उठाता है तो उसकी दुआ भी कबूल नहीं होती, क्योंकि हम दुआ की कबूलियत वाले काम नहीं करते। दुआ के माना पुकारना, मांगना है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है कि मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। दुआ सुकून की खातिर, दिल के इत्मीनान, असाब की मजबूती और फ़िक्र की सही रहनुमाई का सबसे बड़ा ज़रिया है। अल्लाह ताला ने जहाँ दुआ मांगने का हुक्म दिया है वहाँ कबूल करने का भी वादा फरमाया है। अल्लाह ताला से जब बंदा दुआ मांगता है तो अल्लाह ताला फरिश्तों से फरमाता है, देखो मेरा बंदा मुझसे मांगता है कि ये दुआ मांगने वाले से अल्लाह राज़ी होता है। हदीस शरीफ में दुआ को मोमिन का हथियार भी फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी-एहतिशाम, लेकिन क्या वजह है कि हम सब ये कहते फिरते हैं कि अल्लाह ताला हमारी दुआओं को कबूल नहीं फरमाता। कोई 100 साल से, कोई 50 साल से, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से, कोई 10 साल से, कोई 5 साल से, कोई 1 साल से, कोई 1 महीने से दुआ करता है मगर उसकी दुआ कबूल नहीं होती। क्या वजह है? हमारी दुआओं को कबूलियत का शर्फ नहीं मिलता। तो आइए एक अल्लाह ताला के नेक बंदे से इसकी वजह तलब करते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बारे में ये बहुत मशहूर बात है। आपसे सवाल किया गया, हज़रत इब्राहीम बिन अदहम रहमतुल्लाहि ताला अलैह एक मर्तबा बसरा के बाज़ार की तरफ से जा रहे थे, गुज़र रहे थे। बसरा की बाज़ार की तरफ से गुज़र रहे थे तो एक साइल ने सवाल किया कि ऐ इब्राहीम, ये बताएं कि हमारी दुआएं कबूल क्यों नहीं होती। तो हज़रत बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया, इसकी वजह यह है कि तुम्हारे दिल मुर्दा हो गए हैं। तो लोगों ने हैरान होकर पूछा, वो कैसे? आपने इरशाद फरमाया, वो 10 चीज़ें हैं, वो 10 चीज़ें हैं जिसकी वजह से, जिनकी वजह से तुम्हारी दुआएं कबूल नहीं होती। मुअज़्ज़ज़ सामीन ज़ी-एहतिशाम, आए हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह की वो 10 बातें सुनते हैं कि वो 10 बातें कौन सी हैं जिन पर हमें भी अमल करना चाहिए, हमारी दुआएं भी कबूल होंगी। तो सबसे पहली बात आपने फरमाया कि तुम लोगों ने अल्लाह ताला को पहचाना मगर उसका हक़ अदा नहीं किया। उन्होंने पूछा कि हज़रत ये कैसे? फरमाया, मतलब ये है कि तुम लोग अल्लाह ताला को अपना रब मानते हो, जिसका वादा अल्लाह ताला ने तुमसे अज़ल में लिया था, जहाँ क़यामत तक के आने वाले तमाम इंसानों की अरवाह जमा थीं। उन अरवाह से अल्लाह ताला ने पूछा कि क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? क्या मैं तुम्हारा रब नहीं? तमाम अरवाह ने बैक ज़बान का, बेशक तू हमारा रब है। दुनिया में आने के बाद इंसान अपना वादा भूल गया, सिर्फ मुसलमानों को अपना वादा याद रहा। हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला हमारा रब है, मगर हमारी दुआएं इसीलिए कबूल नहीं होती कि हम लोगों ने अल्लाह ताला को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मार्फत पहचान तो लिया मगर उसका हक़ अदा नहीं किया। यानी अल्लाह ताला ने जो इबादात हम पर फ़र्ज़ की हैं वो हमने अदा नहीं की। हम नमाज को छोड़ बैठे, ज़कात को जुर्माना समझने लगे, हज को बोझ समझने लगे। रोज़ा हमसे नहीं रखा जाता क्योंकि भूख प्यास सताती है, भूख और प्यास सताती है। इसके अलावा जो अहकामात हम पर अल्लाह ताला ने लाजिम किए हैं हम उसको छोड़ बैठे हैं। इसी वजह से हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। दूसरे नंबर पर हज़रत इब्राहीम बिन अदम रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने फरमाया कि कुरान मजीद की तिलावत की मगर उस पर अमल नहीं किया। मतलब ये है कि हम कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं मगर कभी उसके तर्जमे और उसकी
تفسیر کی طرف ہم نے غور و فکر نہیں کیا اور اس پر عمل نہیں کیا، قرآن مجید میں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ کام نہیں کرتے، جن کاموں سے روکا گیا ہے وہ کام ہم کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن کی برکتوں اور فیض سے محروم ہیں۔ غیر مسلم اسی قرآن کے ترجمے پر غور کر کے، اس پر ریسرچ کر کے چاند پر اور نہ جانے کہاں کہاں پہنچ گئے اور قرآن کی حقانیت کو ماننے پر مجبور ہو گئے، مگر ہم مسلمان غور کرنا تو اپنی جگہ ہے، ہم نے تو قرآن پر عمل کرنا بھی چھوڑ دیا ہے۔ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تیسرے نمبر پر حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جو بات بیان فرمائی، تو آپ نے فرمایا کہ آج ہم سب کا یہ حال ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہیں کرتے۔ یاد رہے کہ ہر دعویٰ دلیل مانگتا ہے، آپ کورٹ میں مقدمہ دائر کر دیں تو جج آپ سے دعویٰ کی دلیل مانگے گا، اگر آپ دلیل نہ دے سکے تو مقدمہ ختم ہو جائے گا۔ ہم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر دلیل عمل کی صورت میں بالکل غائب ہے، جس کو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مثنوی شریف میں یوں سمجھایا کہ ایک حکایت بیان کرتے کہ ایک شہر میں ایک پہلوان رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ پہلوان دلاخ کے پاس گیا۔ دلاخ کہتے ہیں اس شخص کو جو جسم پر چیزیں بناتا تھا، یعنی اس کے پاس اوزار ہوتے تھے جن سے وہ لوگوں کے جسم پر جانور بناتا تھا۔ پہلوان نے دلاخ سے کہا کہ میرے جسم پر شیر بنا دو کیونکہ میں شیر کی طرح بہادر ہوں۔ جب اس نے پہلوان کے جسم میں اوزار ڈالا تو پہلوان کی چیخ نکل گئی اور کہا کہ بھائی کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ موضوع سامعین ذی احتشام، پہلوان نے پوچھا کیا بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں شیر کی ٹانگیں بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا ٹانگیں چھوڑ دو اور کچھ بنا دو۔ پھر دلاخ نے اوزار ڈالا تو پہلوان کی چیخ نکل گئی، کہا کیا بنا رہے ہو؟ کہا شیر کی دم بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا دم چھوڑ دو اور کچھ بنا دو۔ پھر اس نے اوزار ڈالا تو پہلوان نے چیخ کر کہا اب کیا بنا رہے ہو؟ اس نے کہا میں شیر کا منہ بنا رہا ہوں۔ پہلوان نے کہا منہ چھوڑ دو اور کچھ بنا دو۔ یہ سن کر وہ غصے میں آیا اور اوزار پھینکا اور کہا کہ ایسا شیر تو میں نے کبھی دیکھا نہیں کہ جس کے نہ پاؤں ہوں، نہ منہ ہو، نہ دم ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سمجھا رہے ہیں کہ ہمارا حال بھی کچھ اسی طرح کا ہے کہ نماز نہیں پڑھنی، روزہ نہیں رکھنا، گناہوں سے باز آتے نہیں، مگر دعویٰ ہے کہ عاشق رسول ہیں۔ اس پہلوان کی طرح جو دعویٰ پہلوانی کا کرتا ہے مگر جسم پر شیر بنواتا ہے، وہ شیر جس کی دم نہ ہو، پاؤں نہ ہو، چہرہ نہ ہو، مگر شیر ہو۔ موضوع سامعین ذی احتشام، بات ہی کچھ اسی طرح کی ہے کہ جو ہم نے پڑھی ہے، ہمارا حال بھی یہی ہے کہ ہم نماز تو پڑھتے نہیں، روزہ رکھتے نہیں اور حج ادا کرتے نہیں، پیسہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ دیتے نہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ ہم عاشق رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں آقا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چوتھی بات پڑھتے ہیں کہ قرآن مجید میں جگہ جگہ یہ بات موجود ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ الحمدللہ ہمارا اس پر ایمان بھی ہے، اور کیوں نہ ہو کہ مسلمان کا ایمان وہی ہونا چاہیے جس کا اسے حکم دیا گیا ہے، مگر افسوس کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن تو مانتے ہیں مگر پیروی بھی اسی مردود کی کرتے ہیں، اور شیطان اتنا چلاک و مکار ہے کہ وہ ہر شخص سے اپنے اپنے طریقے سے نمٹتا ہے۔ مثلا عالم کو علم کے ذریعے نمٹتا ہے، جاہل کو جہلیت کے لباس میں آ کر نمٹتا ہے۔ شیطان آہستہ آہستہ گناہوں کا احساس مٹاتا ہے۔ شیطان انسان کو غلط راستے پر لانے کے لیے ایک دم سے کسی بڑے گناہ پر آمادہ نہیں کرتا۔ مثلا شیطان پہلی مرتبہ ہی کسی سے یہ نہیں کہتا کہ فلاں آدمی کو قتل کر دے، اس لیے کہ وہ مردود یہ بات جانتا ہے۔ معزز سامعین ذی احتشام، آپ یہ باتیں سماعت کرتے جائیں، اس لیے کہ وہ شیطان مردود جانتا ہے کہ بندہ فوراً انکار کر دے گا کہ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ اس کی پالیسی یہ ہے کہ وہ انسان سے چھوٹے چھوٹے گناہ کرواتا ہے کہ کر لے، چھوٹا سا گناہ ہے، اس میں کیا ہوتا ہے۔ بندہ چھوٹا گناہ کر لیتا ہے تو رفتہ رفتہ جب بندہ چھوٹے گناہ کا عادی بن جاتا ہے تو شیطان اس سے کہتا ہے جب تو نے فلاں گناہ کیا تھا اس وقت تو تجھے یہ خیال نہیں آیا تھا، تو اب کر لے۔ اس کے بعد آہستہ آہستہ چالاکی اور مکاری سے شیطان بندے کو
چھوٹے گناہوں کا مکمل عادی بنا دیتا ہے۔ پھر آخر میں اس سے کہتا ہے کہ جب تو نے اتنے سارے گناہ کر لیے تو پھر ایک بڑا گناہ کرنے میں کیا حرج ہے۔ الغرض بندہ پھر اس کے جال میں مکمل پھنس جاتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، یہ جان کر کہ بھی وہ ہمارا کھلا دشمن ہے۔ یہ چیز بھی دعاؤں کی قبولیت کی راہ میں آڑے آتی ہے۔ معزز سامعین نذیر احتشام، یہ 10 باتیں ہم نے حضرت ابراہیم بن ادھم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سننی ہیں، تو 4 باتیں میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر چکا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پھر ایک نئی ویڈیو میں مزید باتیں آپ کی لے کر آؤں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس وقت عالم اسلام کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت مسلمانوں کی خیر فرمائے، اللہ تعالیٰ اس وقت جو کرونا وائرس کی بیماری میں مسلمان آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس وقت جو حکومت پاکستان احتیاطی تدابیر پیش کر رہی ہیں وہ یقیناً تحسین ہیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔